ایسے میں مکے کے کفار نے ایک مشورہ کیا، حضرت جناب ابو طالب کے پاس گئے، ابو طالب سے کہا ابو طالب محمد جو مشن آگے لے کے چل رہے ہیں ان سے کہہ دو کہ وہ روک دیں، اور اگر وہ نہیں رکتے تو ہم ایک مشورہ لے کر کے آئے ہیں کہ ہم ایک جوان آپ کو دے دیتے ہیں محمد کے بدلے میں اور تم محمد کو ہمیں دے دو۔ حضرت ابو طالب کہتے ہیں بہت اچھی بات پتے کی تم نے کہی کہ دیکھیے سیرت کی تمام کتابوں میں حضرت ابو طالب لکھا ہوا ہے، اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں نے ان کو نہ رضی اللہ عنہ کہا ہے اور نہ کوئی دعائیہ کلمات کہی۔ ہمارے اکابرین جو ہے وہ ان کے لیے اس طرح کے احترام کے الفاظ استعمال کرتے رہے ہیں۔ خود سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جب جو ہے وہ جو رسالہ لکھا ہے، اگر وہ رسالہ موجود ہے تو ابھی لایا جائے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ امام اہل سنت نے بھی ان کے ایمان پر گفتگو کرتے ہوئے جو ہے ان کو یعنی اچھے الفاظ سے یاد کیا ہے، اچھے الفاظ سے یاد کیا۔ یہ کہہ رہا ہوں لیکن آپ کا جو موقف ہے حضرت وہ آپ کے نزدیک ہے نہیں، لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں نہیں، اس طرح سے ٹوکنا جو ہے وہ تقریر کو بیچ میں خلل پیدا کرنا ہے۔ دیکھیے ہم اس وقت کن حالات سے گزر رہے ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ ابھی ہم اسی پہ لڑ رہے ہیں کہ ابو طالب کو حضرت بھی کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، کیا حالات ہو گئے ہیں۔ میں نے کوئی ان کے ایمان کا تذکرہ تو نہیں کیا، میں نے کوئی موقع تو بیان نہیں کیا۔ علماء اہل سنت، مذہبی اسلام، علماء کرام، ایک بار درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الماضي الجود والكرم وآله الكرام اجمعين، صلاة والسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ کا ذہن صاف ہو جائے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ جو رسالہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کا ہے وہ رسالہ منگایا جائے، اور اس میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان پر بحث کرتے ہوئے جو ہے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو طالب کو خیر کے ساتھ یاد کیا ہے۔ اور ہمارے بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی ذکر ابو طالب کیا جائے، آپ کا موقف کچھ بھی ہو، کچھ بھی آپ کا موقف ہو، لیکن کم سے کم حضرت ابو طالب کو خیر کے ساتھ یاد کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نے اپنی اولاد سے زیادہ میرے رسول سے محبت کی ہو وہ ابو طالب ہے۔ علماء کے موقف کی طرف میں نہیں جاؤں گا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خطبہ نکاح پڑھنے والا کوئی اور نہ تھا، وہ جناب ابو طالب تھے۔ شاد ابی طالب میں جس کا ذکر میں بعد میں کروں گا، شاد ابی طالب میں حضرت علی بھی کہتے، جعفر طیار بھی کہتے، ابو طالب خود بھی کہتے۔ جس وقت رات کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ابو طالب جہاں سلاتے، جب آدھی رات ہو جاتی تو حضور کو چپکے سے اٹھاتے اور حضور کی جگہ مولا علی کو سلاتے، اور اس کے بعد کبھی حضور کی جگہ جعفر طیار کو سلاتے اور جعفر کی جگہ حضور کو سلاتے۔ ایک دن حضور نے پوچھا چچا تو یہ رات کو جگہ کیوں بدلتا ہے؟ تو حضرت ابو طالب کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ جب تم سو رہے ہو تو دشمن کیا وہ چھپ کر دیکھ رہا ہوگا کہ محمد کہاں سو رہے ہیں، اندازے سے تیر نہ چلا دے، تو تیری جگہ اپنے علی کو سلاتا ہوں تاکہ علی شہید ہو جائے۔ سنی دعوت اسلامی
ہم الحمدللہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے غلام جو ہے وہ اس خاندان کے غلام ہے. مولا علی کی اولاد ہے، کوئی مانے نہ مانے. ارے تم اپنے باپوں کا ذکر کرتے ہو تو خیر سے کرتے ہو، اور علی کے باپ کا ذکر میں یوں ہی کر دو. جودھپور والوں آئندہ نہ بلانا تو نہ بلانا، تقریر میرا پیشہ نہیں، لیکن خدا کی قسم ہمیں بات کرنے سے اس طرح کوئی روک نہیں سکتا. جانتے ہیں آپ، ہم ایک نہیں ہزاروں دلیلیں پیش کر سکتے ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت کے استاد کیا کہتے تھے، اعلیٰ حضرت کے والد کیا کہتے تھے، ہم ساری باتیں یاد رکھ سکتے، لیکن ہم تو بیداری امت بات کرنے کے لیے آئے، امت کو بیدار کرنے کے لیے آئے. یہ طریقہ کوئی اچھا نہیں ہے. میزبانوں کے ساتھ، وہ بھی کسی سید مہمان کے ساتھ، یہ انداز میں کبھی روا نہیں سمجھتا. کیا یہی طریقہ ہے جودھپور والوں؟ بے شک ہم اس کو برداشت کرتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک وآلہ وصحبہ اجمعین. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. جس شخص نے یہ بات کہی ہے یہاں کے بڑے علماء کو اجتماع کے بعد بٹھایا جائے، ان کو اور مجھے دونوں کو بٹھایا جائے، میں یہ ثابت نہ کر دوں کہ امام اہل سنت تعالیٰ حضرت نے عرب کے ساتھ ابو طالب کا ذکر کیا ہے. میں یہاں سے نہیں جاؤں گا خدا کی عزت کی قسم جب تک اعلیٰ حضرت کی کتاب سے ثابت نہ کروں، کیونکہ اعلیٰ حضرت ہمارے لیے دلیل ہے، حجت ہے. اعلیٰ حضرت کے پاس سبحان اللہ سبحان اللہ. درود شریف پڑھیں آپ کو. سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ